ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال بہت محبت سے دعوت دی. کسی کو نہیں چھیڑا آپ نے, محبت سے. بھائی یہ بت ہیں, ان کو چھوڑ دو, یہ بت پرستی سے توبہ کر لو, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بنا سکتے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو مشرکین یہ کرتے, بھائی ٹھیک ہے, جو آپ کی دعوت, براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ لوگ بہت زیادہ آج کل دنیا دار, تو یہ ان کے جو براڈ مائنڈڈ ذہن ہے نا, یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے, اسلام کے لیے نہیں ہے. اس پر تو اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو مسلمان اسے ہونے نہیں دیتے, تو جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اسے کون سا ہونے دیتے ہیں. ابھی کل ایک شخص آئے نا, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بوہری سے مسلمان ہوئے, کہتے تھے آپ کا بیان سنتا تھا, اللہ نے توفیق دی, الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو کہہ رہے میں نے کافی عرصے سے اپنے اسلام کو گھر میں چھپایا ہوا ہے. کل آئے تھے, ملاقات کی تھی, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو کہہ رہے میں چھپ کے روزے رکھ رہا ہوں, چھپ کے نمازیں پڑھتا ہوں, حالانکہ جوان آدمی. تو بھائی براڈ مائنڈڈ بنتے ہو تو جس نے کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اسلام فالو کرنے دو. وہ کوئی آپ کو تھوڑی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. وہ کہہ رہے ابا اماں سے, بہن بھائیوں سے, ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو نہ مانو, مجھے اس طریقے پہ چلنے دو, لیکن اس کو چلنے بولو بھائی نہیں دیں گے. ہندو اسلام قبول کرتا ہے, نہیں کرنے دیتے اس کو. تو خود تو اپنے غلط نظریات زبردستی تھوپے ہوئے ہیں, اور اسلام اگر حق کی بات کے دفاع کے لیے تلوار کی بات کرتا ہے, مجبوری میں ایک تلوار کی بات کرتا ہے, اسلام میں پہلے تو دعوت ہے, شرافت سے کرو بھائی, تو اس میں اگر تلوار کی بات کرتا ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کس سے اسلام پھیلا رہے ہیں, تلوار سے. حالانکہ وہ آخری درجہ ہے. پہل کس نے کی تھی, انڈیا نے 2 جہاز بھیجے تھے نا. تو محبت ہم نے تو پھر بھی چائے پلا کے واپس کیا اس کو. تو ہمیشہ آپ دیکھ لو مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان اچھا سلوک کرتے ہیں. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں کیا, پھر وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءہ میں اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں برداشت. حضرت بلال حبشی ایمان لاتے ہیں, ان کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اوجھڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے. کتنا برداشت, اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا, اللہ سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف سے تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کی چھاؤں میں. خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے. تنگ آ گئے نا پریشانی سے. ان کا جو مالک تھا ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا, گرم کوئلوں پہ. تصور تو کرو کیسی آزمائش. اور آج ہم ذرا سی آزمائش برداشت نہیں کرتے دین کے لیے. ہم چاہتے ہیں دین پہ چلیں گے جب بیوی بھی خوش رہے, ابا بھی خوش رہے, اماں بھی خوش رہے, بچے بھی خوش رہے, اور تنخواہ بھی پوری ملتی رہے, اور محلے میں عزت بھی ہوتی رہے. پھر اگر تھوڑا بہت دین فالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں تھوڑی سی آزمائش آئے تو دین گیا, بولو, وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے سارا دن. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ کیا حال ہو گیا تھا کمر کا. حضرت عمر نے جب آپ کی کمر دیکھی نا اپنے دور خلافت میں, حضرت عمر بڑا خیال کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اسلام کے شروع میں قربانیاں دی ہیں نا ان کو بہت عزت دیتے تھے حضرت عمر, اور ان کا وظیفہ بیت المال سے زیادہ باندھا تھا. فرق یہ کیا تھا جو پہلے ایمان لایا اس کا وظیفہ زیادہ. حالانکہ بعض عرب سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, نہیں کہا کہ تم بعد میں ایمان لائے ہو تو جو پہلے لائے ہیں ان کو زیادہ. اور اہل بیت کا حضرت عمر نے خصوصی خیال کیا کہ جس کی نبی سے رشتہ داری ہے اس کا خیال دوسروں سے زیادہ. تو آج اہل بیت کے عاشقین سب سے زیادہ برا کس کو کہتے ہیں, ابو بکر عمر کو. پتہ یہ چلا کہ یہ عشق کا دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی اہل بیت تھے سارے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے. میرا اس پر ایک بیان ہے جو درسقرآن.com سے شائع ہوا, حضرت حسن اور حضرت حسین کی سیرت پر بیان ہوا تھا. وہ تو
تو اس میں بتایا تھا کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے حضرت ابو بکر اور عمر سے کتنے اچھے تعلقات اور ان دونوں کے حضرت حسن و حسین سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو یہ ایک ایسا بنا کے پیش کیا جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو حضرت عمر اہل بیت کا خیال کرتے, اور خباب ابن ارد کی جب کمر دیکھی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی کمر میں نے کسی کے نہیں دیکھی. بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے میدان جہاد میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ ان کی کمر میں کھڈے پڑے ہوئے تھے. عروہ بن عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام نبی کے پھوپھیزاد بھائی اور عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت تھی, یہ جو تھے, اب ظاہر ہے جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, تو ان کی اتنی جنگیں لڑی ہیں, اتنے زخم لگے ہیں ان کے تلوار میں, ان کی کمر میں. عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے, زبیر ابن عوام بھی شہید ہوئے تھے, وہ بھی بڑے مجاہد تھے, اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر. تو وہ بھی اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ ان کے بیٹے عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی کمر میں کھڈے جو پڑے ہوئے تھے نا, ان میں انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا میں, اتنے بڑے بڑے زخم تھے, کھڈے تھے. تو یہ جو اسلام کی بقا ہوئی ہے نا, یہ جلیبیاں کھا کے بولو بھائی نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں. آج ایک نیوی کے بڑے آفیسر آئے, اس میں SSG کمانڈو ہوتے ہیں نا, وہ بتا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا, میں نے بھی دیکھا ہے فوج میں, وہ ایک ان کا جو فوجیوں کے نام انہوں نے خط لکھا تھا نا, وہ آرمی میں بھی اور نیوی میں بھی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں کہ تم طاقت کی بنا پر دشمن سے نہیں لڑ سکتے, دشمن ہمیشہ تم سے تعداد میں اور اسلحے میں زیادہ, تو تم لڑو گے تقوی کی بنیاد پر, لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو مسلمان ہمیشہ کمزور رہے ہیں اور دشمن ہمیشہ طاقت. وہ جو فوجی آئے تھے نا آج, SSG کمانڈو تھے, وہ کہنے لگے, میں نے کہا آپ جب آپریشن کے لیے جاتے ہو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو لازمی رکھتا ہوں, باقیوں کا پتہ نہیں. میں نے کہا, کہہ رہے ہیں اگر شہید ہو گئے تو کم از کم روزے میں تو ہو. تو بعض فوجیوں کے ایسے اچھے جذبات نہیں ہیں, فوج میں سارے غلط نہیں ہیں. تو خیر, مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت صبر, قرآن میں بھی آیتیں آئیں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, چشم پوشی سے کام لو, برداشت کرو, صبر کرو. اوجڑی لا کے رکھی جا رہی ہے کمر مبارک پر, اور حکم دیا صبر 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 صبر. 13 سال ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ساتھیوں کو صبر کے علاوہ کسی اور چیز کی تلقین نہیں کی. یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں نا, پھر یہ سمجھ میں آئیں گی آیتیں. تو خباب ابن ارد آئے, یا رسول اللہ, اللہ سے مدد طلب کریں, ہم پریشان ہو گئے ہیں, کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے, لیکن تم جلدی کر رہے ہو. اور فرمایا اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ صنعاء سے حضر موت تک کوئی عورت زیور سے آراستہ ہو کر چلے گی, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا گا. ایسا امن قائم ہونے والا ہے. وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِي, اور ایسا زمین پہ امن قائم ہوگا کہ چرواہے کو بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کی بکریوں کو کھا جائے. جانوروں میں بھی اللہ ایسے رحم ڈال دیں گے. تو وہی ہوا. پھر مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی ہے, جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معاشی لحاظ سے حالت خراب. تو پھر چونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, یہ میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں نا جہاد کی, اسلام میں جہاد کی ہسٹری کیا ہے. تو مکہ والوں سے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا نہیں, بلکہ مکہ والوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تمام امانتیں سپرد کی حضرت علی کو. دیکھو کیسا امانت سکھائی ہے کہ آپ جس دشمن قوم سے جو آپ کے قتل کے در پہ ہے, اس قوم کی بھی امانت میں خیانت. بتاؤ آج مسلمان معاملات میں ایسے ہیں, آج تو کہتے ہیں یار یہ میرا لگتا کیا ہے, کھا جا, ادھر سے بھی کھا جا, ادھر سے بھی کھا جا, ادھر سے بھی کھا جا. یہ وہ چیز ہے جو آج بعض غیر مسلموں میں آپ کو ملتی ہے. تو مسلمان تو اس سے بھی زیادہ امانت میں ہوشیار ہونا چاہیے, اس میں خیانت نہیں کرنی ہے, چاہے دشمنی ہے جو بھی ہے, ایگریمنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹا دیا اپنے بستر پہ,
اور امانتیں دے دیں اور خود تشریف لے گئے. اور وہ قتل کے در پہ تھے کہ بھائی روز روز کی چک چک سے بہتر ہے ایک دفعہ سارے قبائل مل کے قتل کر دو. سارے قبائل مل کے قتل کریں گے تو کیس کسی ایک قبیلے پہ نہیں بنے گا نا. بھائی عرب میں رشتہ داریاں بڑی مضبوط ہوتی تھیں, تو یہ قتل اس لیے نہیں کر پا رہے تھے اب تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو آپ کا قبیلہ اگرچہ مشرک ہے مگر وہ اپنے خاندان کا قتل برداشت نہیں کرے گا, اٹھ کھڑا ہوگا. جن قوموں میں ایسی غیرت ہوتی ہے ان میں قتل و غارت کم. آج بھائی پٹتا ہے, دوسرا بھائی کہتا ہے چھوڑ تیرا مسئلہ ہے, میں نے کیا کرنا ہے, کچھ ہلتے ہی نہیں ہے یار. ایک بھائی پٹ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے چلو یار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا, ہوئے میں نے تجھے کہا تھا نا پٹے گا, بس بھائی تمہارا بھائی ہے. پہلے زمانے میں بھائی کی کثرت جو ہے نا, خاندان میں مردوں کی کثرت, چچا زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی, اس سے انسان مضبوط ہوتا تھا. آج مضبوط کیونکہ ساتھ ہی نہیں دیتے, ہر آدمی اپنے اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. تو عرب ڈرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے رشتہ دار ان پر ایمان تو نہیں لے کر آئے مگر قریشی ہیں, اپنے خاندان کے فرد کا قتل برداشت نہیں کریں گے تو قریشی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو صرف قوم اور یعنی قومیت کی بنیاد پہ بھی وہ ساتھ دیا کرتے تھے. تو اب سوچا انہوں نے کہ ساری قومیں, ہر قبیلہ مل کے جب قتل کرے گا تو کس کس سے لڑیں گے بھائی. تو سب نے مل کے معاہدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. پھر وہ لمبا واقعہ ہے, مدینہ پہنچ کے آپ کا بڑا زبردست, کیونکہ وہاں سب لوگ ایمان لے آئے تھے, بڑا زبردست استقبال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے اسلام میں, غزوہ بدر. اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہ لڑائی ایسے ہوئی ہے کہ چونکہ کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, مکہ ایک الگ ریاست, مدینہ ایک الگ ریاست. جب دو ملکوں میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا آج بھی یہ قانون ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون حلال ہوتا ہے. کہ بھائی تم اگر ادھر آئے تو ہم تم پہ, جیسے آپ آج اگر بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے کسی یورپ میں ہجرت کر کے چلے جائیں تو بارڈر پہ گولی مار دیتے ہیں نا. کیا ہو گیا, کوئی انڈین اگر بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستانی بارڈر پہ پکڑا جائے تو آرمی کو حق ہے کہ گولی مار دے. یہاں کا بندہ وہاں جائے تو ان کو حق ہے, نہ مارے ایک الگ بات ہے, مارنی چاہیے نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک لا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے اگر کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ اس وقت بھی ایسے تھا. تو مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ لڑائی تھی. تو ایک قافلہ آ رہا تھا شام کے راستے, سمندر کے راستے, مدینہ کے قریب سے گزرتے ہوئے, اس نے جانا تھا مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ اس لشکر پہ شب خون مارتے ہیں اور یہاں سے جتنا بھی ان کا جو بھی تجارتی سامان ہے وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, کیونکہ ہماری جو معاشی بدحالی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے, ان کی, اور ہمارا کوئی ایگریمنٹ بھی ان سے نہیں ہے. تو یہ بالکل پوری دنیا میں اجازت تھی اس کی, یہ کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ بہت تھوڑے یعنی شب خون مارنا تھا, گوریلا وار تھی کہ بھائی ایک حملہ کریں گے اور جو آٹا دال بوری جو ملا اٹھا کے لے آئیں گے, تو اس کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ چاہتے تھے بڑی زبردست لڑائی ہو جائے اور میں مسلمانوں کو فتح دے کے یہ ثابت کر دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں, مسلمانوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہم نے اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرنا. لیکن اللہ بعض دفعہ معجزے کے طور پر ایسا کرا دیتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نبی کی زندگی میں جو معجزے وارد ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوں گے, معجزے. لہذا ہم فیصلے کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, اور کہتے ہیں چونکہ نبی 313 تھے اور وہ 1000 تھے تو ان کی مدد ہو گئی تھی بغیر ساز و سامان کے, تو ہماری بھی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. نبی کے اپنے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہیں, اور اللہ کے فیصلے کبھی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں, ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارا جو کام ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں آ رہی بات.
اب دیکھو یہاں افراط و تفریط کیا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قافلے پہ حملہ نہ کرتے تو یہ بھی غلط تھا, کیونکہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو بھائی اللہ نے موقع دیا ہے, تمہارا دشمن ترنے والا بن کے یہاں سے جا رہا ہے تو حملہ کرو نا. اگر اس موقع پر اللہ پہ اعتماد کرتے, توکل کرتے کہ اللہ ہے کھلانے والا, اللہ ہے پلانے والا, ہم صرف اخلاق سے پیش آئیں گے ان دشمنوں کے ساتھ, تو یہ بھی اسباب سے ہٹ کر کام ہوتا کہ نہیں ہوتا. اتنے اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو ان مضامین کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے تو آپ پیسے دے کے مجھ سے یہ بیان کروائیں گے, پیسے دے کے کروائیں گے. اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں, مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہے, لیکن آپ کو اندازہ, آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر پہ حملہ نہ کرتے اور کہتے ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے, کھلانے والا کون ہے اللہ, پلانے والا کون ہے اللہ, تو بھائی اللہ کہتا ہے جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. تمہارے بس میں فی الحال یہ ہے کہ تمہارے دشمن کا قافلہ جا رہا ہے جس سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تم لے لو اس سے بھائی, کیا خیال ہے, جنگ کرو اور وہ سامان اس سے چھین لو. کیونکہ 313 میں اس کی طاقت تو ہے کہ حملہ کر کے شبخون مار کے کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئیں, لیکن اس کی طاقت نہیں ہے کہ 1000 کے لشکر سے لڑیں بغیر سازو سامان کے. لہذا اس کا نبی نے ارادہ نہیں کیا کہ خود ہم مکہ والوں پہ چڑھائی کریں. بھائی جس ملک سے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں اس ملک پہ لشکر لے کے چڑھائی کر دیں, یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان امریکہ پہ حملہ کیوں نہیں کر دیتا, پاکستان بھارت میں گھس کیوں نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, یہ کیسے بزدل لوگ ہیں, یہ ادھر اسرائیل پہ ڈرام سے حملہ کیوں نہیں کر دیتے. او بھائی پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے پاس ہے کیا, کتنی افرادی قوت ہے. تم حملہ کرنے کے بعد وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہوگا کیا. تو جذباتی لوگ اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل جن کی فائر پن نکلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں لڑو ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ بم بھی کیوں بنایا ہے, یہ تو توبہ توبہ چھی ایٹم بم, اس سے تو بڑا نقصان ہوتا ہے, اور وہ جہاد کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ دونوں فریق کیا ہے, غلط ہیں. جب کلاشن کوف کی فائر پن نکل جاتی ہے نا, پھر اس میں اور پانی کی گن میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو بعض لوگوں کی فائر پن نکل جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اسلام میں جہاد نہیں, بس اخلاق, میٹھا پن, جو آئے مکہ مارے, تم بھی ایک کھا لو دوسرا بھی آگے کر دو. اس طرح کے ان کا دماغ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ٹریننگ, یہ کیا جہاز وہاز کلا بازیاں, یہ کیا بم بم غوری, یہ کیا ہوتا ہے یار, یہ کیا ہے دعا. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں, کہہ رہے اصل تو مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے, آسمان سے آتی ہے اور اعمال پہ آتی ہے. بس تہجد پڑھو, اللہ سے دعائیں مانگو, ڈیفنس آسمان سے اترے گی تمہاری, اور اللہ تمہاری خود بخود مدد کرے گا. بس سب کچھ دعاؤں میں رکھا ہے اللہ نے دعاؤں میں رکھا ہے سب کچھ. لیکن جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, آپ کو سمرینیں بنانی پڑیں گی, دشمن کے مقابلے میں سب کچھ تیار رکھنا پڑے گا. آج ہم تو ساری آیتیں یہی پڑھی ہیں, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. اللہ فرماتے ہیں جتنی قوت تیار کر سکتے ہو کرو, ومن رباط الخیل, گھوڑے بھی باندھو. کیوں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, فرمایا جنگ نہ بھی ہو تو یہ کام تیار کر کے رکھو تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کا کام تو کرتے رہو کم از کم. تبلیغی جماعتیں بھی جائیں, محبت سے پاؤں دبائیں اور میٹھی میٹھی باتیں کریں اور سب سمجھائیں, دیکھو بھائی دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا کے اندر آ جائے. اور بھائی تم کہاں سے آئے ہو, جی پاکستان سے آئے ہیں. اچھا پاکستانی اتنے میٹھے ہوتے ہیں, ہاں بہت میٹھے ہوتے ہیں. اچھا ذرا بم مار کے دیکھتے ہیں. بھائی ہمارے کان, ان کے کان میں کہہ دو ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے. ہم صرف شب برات کے پٹاخے نہیں پھوڑتے ہیں, ہمارے پاس ایس ایس جی کمانڈوز بھی ہیں, ہمارے پاس لڑنے والے جوان بھی ہیں. باقی دین کی بات ہے, آپ اگر آ جائیں تو اچھی بات ہوگی, تمیز سے ہی چل لیں تو اچھا ہے. کیا خیال, زیادہ دھمکی والی باتیں کرنے کی کوشش. تو اللہ نے فرمایا ترہبون بہ, کیسی پیاری آیت ہے, ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. ترہبون بہ, اس کے ذریعے تم ڈراؤ گے. حملہ نہ بھی کرو تو ڈرانے کا کام تو کرو نا. عدو اللہ وعدوکم, اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے.
تو یہ بھی اسلام کا ایک رخ ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کیا کہ مکہ پہ جا کے چڑھائی کر دی, کیونکہ بھائی افرادی قوت نہیں ہے, اور نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, بھائی جو موقع مل رہا ہے وہ کام تو کریں. تو صحابہ کو حکم دیا کیا کریں گے بھائی, شب خون ماریں گے, ایک حملہ کریں گے اور وہ لے کے نکل لیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جب بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے یہ جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے مخبری ہو گئی کہ مسلمان 313 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں. اب جب مخبری ہوئی ہے تو وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے, جس کی مسلمانوں کو توقع نہیں تھی, اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے. تبھی اس جنگ میں بہت سے صحابہ شریک نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی, ایک تو چھوٹی سی کاروائی ہو رہی ہے. لیکن 313 جب آئے تو 313 کو اللہ نے لڑوا دیا, کس سے, 1000 لوگوں سے. 313 کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, 2-4 گھوڑے, چھوڑا سا اسلحہ, اور ادھر 1000 کا لشکر. اب مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو آ گئے تھے نا, وہ تو سر پہ پہنچ چکے تھے. اب مسلمان پریشان. پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا میدان جنگ میں, اور سجدے میں جا کے آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اسباب کی دنیا میں تو شکستی ہے, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے لم تعبد, اے اللہ پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. وہ جرمنی والے قادیانی کا پھر فون آیا تھا, وہ بتاؤں گا میں آخر میں, یاد دلانا. وہ کہہ رہے یار آپ نے تو پورا بیان کر دیا میرے اوپر. پھر ایک اور سوال کیا اس نے, وہ آج میں کروں گا انشاءاللہ. سن رہا ہوتا لگتا ہے بیان, اللہ ایمان کی توفیق دے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں, اے اللہ قیامت تک تیری عبادت نہیں, کیونکہ نبی کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری صحابہ ہیں, اس کے بعد نہ کوئی صحابی بنے گا اور نہ کوئی پیغمبر. اگر یہی میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ میری تو 13-14 سال کی کمائی ہے, یہ 15 سال کی, یہ اگر قتل ہو گئے تو پھر تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ کو ان چیزوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور بالآخر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے, قرآن میں آتا ہے, اور لڑائی ہوئی ہے, اور اللہ نے ان 313 کو 1000 پر غلبہ. بڑے بڑے افراد ان کے مارے گئے, کچھ قید ہو گئے, اور بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, آپ کے چچا زاد, بڑے بڑے عرب. وہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, یہ سورت کا خلاصہ رہ جائے گا. پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں, اس میں پہل کس نے کی, مشرکین مکہ نے باقاعدہ جنگ بنا دیا اس کو. جب فتح ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ جو اس جنگ میں, کیونکہ ان کے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی قرآن میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں لوگ تھے ان کے اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا, لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو اس کے بعد پھر غزوہ احد, پھر کچھ دن بیٹھے ہیں تو ادھر سے پھر کیا شروع, وہ تو مشرکین مکہ گئے, انہوں نے بولا یہ تو بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, یہ کمزور ہو کے ہم پر غالب آ گئے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو خالد ابن ولید جو اس وقت غیر مسلم تھے, اور ابو سفیان وہ بھی غیر مسلم تھے, یہ ان دونوں کی قیادت میں لشکر چلا ہے, اور بہت بڑی تعداد لے کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہ حملے میں بھی پہل کس نے کی ہے, نبی نے پہل کیوں نہیں کی, اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. آپ نے فوکس کس کو کیا, دعوت دعوت دعوت. یہاں تک کہ جو قریب میں یہودی قبائل تھے جن سے خطرہ تھا, ان سے بھی آپ نے کیا کیا, سلو کی, کہ نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے اور نہ تم ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دو گے, تاکہ امن ہو. اسلام میں لڑائی کی تمنا نہیں ہے. نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ, لیکن اگر ملاقات ہو جائے, فَاصْبِرُوا, تو صبر سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, اس لیے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو پھر کیا ہوا,
پھر غزوہ احد ہوئی. اس میں مشورہ ہوا, بڑی لمبی وہ اس کی وہ تاریخ ہے, مختصر بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کو پہلی دفعہ میں تو فتح ہو گئی, مگر ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے ایک جگہ وہ چھوڑ دی, تو وہاں سے دشمن نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا, اور پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے, اس کے بدلے میں ادھر بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے, بہت نقصان ہوا. لیکن مشرکین جو چاہتے تھے نا, جو ہدف تھا, وہ ہدف بھی پورا نہیں ہوا, کیونکہ یہ شکست کھانے کے باوجود پھر انہوں نے ہمت کی اور دوبارہ لڑائی کے لیے تیار. تو جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو وہ لوگ ان کے حوصلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یار یہ تو اتنا کچھ ہو کے بھی لڑنے والے ہیں. تو پھر وہ نکل لیے وہاں سے. انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ بس جو جیت گئے نا, بدلہ لے لیا نا, بس پتلی گلی سے, پتلی گلی ہر دور میں رہی ہے, صحیح ہے نا, اور پتلی گلی رکھنی چاہیے, یاد رکھو. تو وہ پتلی گلی سے نکل لی. اب اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا. جو جہاد اس لڑائی میں نہیں گئے تھے انہوں نے تو ویسی خوشیاں منائیں غزوہ احد میں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے موت کو دعوت دے رہے ہو, اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں. وہ اسی وقت سے پروپیگنڈا کرنا شروع. اس کی وجہ سے بہت سے جو نیک ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے میں آ کے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نہیں جاتے, کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا, کانا پھوسی کرنے والے, وہ تجھے پتہ ہے کیوں جا کے خیریت تو ہے, ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا, اس قسم کے شرپسند ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے, ابے یہ تو جنگ تھوڑی, لو نعلم قتالا, یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے, یہ جنگ تھوڑی ہے, تو خودکشی ہے. بھائی تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کر لیتے, باہر جا کے لڑنا, ہم کمزور ہیں, یہ تو خودکشی. ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی, جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, اچھا ہم بھی بچ گئے, اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا, زخمی ہو گئے. تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا یہ تم سے بہتر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دیے ہیں, اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ, مرو گے تم بھی. اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے, کتنے دن زندہ رہ لیے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. اللہ موت دیتا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا, تو جن کی مقدر میں موت ہے, موت ان کو لا کے پچھاڑے گی. تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, بستر پہ بھی موت آئے گی, اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ مسلمان کو بتایا کہ مسلمان میدان جہاد میں موت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا. یہ تو منافقین کا کام ہے. پھر کیا ہوا, پھر جناب واپس جب مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں اور منافقین کی یہ اور الٹی سیدھی باتیں نبی برداشت کرتے رہے ہیں, یہاں بھی نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ جتنے منافقین ہیں لین میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دو سب کو. یہ ہمارے جذباتی دینداروں کے نا یہ جذبات ہوتے ہیں. اب مارا سالے کہتے ہیں نا لوگ. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ پرانی وقتوں کی بات ہے, وہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی نا, تو ایک نوجوان بڑا اچھل رہا تھا, ان کو چاہیے کہ چڑھا دیں فوج, ہیں کیا کریں. میں نے کہا بھائی بابری مسجد شہید ہونا تو بڑا غلط ہوا, اور حکومت کو احتجاج بھی کرنا چاہیے جو کہ حکومت نہیں کر رہی, لیکن فوج ایک دم چڑھا دیں. اور پھر میں نے کہا وہاں سے بھی جہاز آئیں گے, بم آئیں گے, تو سب سے پہلے کون بھاگے گا. میں نے کہا آپ بھاگو گے, کیونکہ اکثر جو جذباتی باتیں کرتے جو گرجتے ہیں وہ برستے. بولو بھائی فوج بھاگے نہ بھاگے, ہم بھاگے نہ بھاگے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہا سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ وقت پر کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ نکال دینا بھائی, لکھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو لڑائی ہوئی نا احد, اس میں بھی پہل کس نے کی, مشرکین نے کی. پھر غزوہ احزاب, غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ چاروں طرف سے قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ کریں.
بہت ہو گیا مذاق بھائی, بدر میں اتنے مر گئے, ہم نے جا کے کیا, تو اب تو یہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, بادشاہوں کے نام خطوط, یہ بھائی یہ تو بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے انہوں نے, تو اب تو بس ایسا کام ہو جائے کہ آر یا پار. تو احزاب, جس کا غزوہ احزاب میں تذکرہ ہے, بہت سارے لشکر, بہت سارے قبیلوں نے ارادہ کیا چاروں طرف سے مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں, گھس جائیں گے ہم لوگ بھی, مدد کہاں سے آئے گی, آسمان سے. صحابہ کو دیا کوئی لگا لاؤ, بس مشورہ کیا, استخارہ بھی نہیں نکالا کہ بھائی استخارہ نکالتے ہیں جو آئے گا وہ, نہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کیا کرو. استخارے میں کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں آتا. اللہ اگر خود مشورہ دیتا تو پھر ہمیں یہ نہ کہتا کہ آپس کے کام مشورے سے کیا کرو. استخارے کا مطلب مشورہ ہے ہی نہیں, وہ دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور کھوپڑی میں لانے کے لیے مشورہ لینا ضرور. مشورے کے بغیر اگر کھوپڑی میں کچھ آ رہا ہے تو غلط ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ماہرین سے مشورہ لیا ہی نہیں, تو آپ درست فیصلے تک کیسے پہنچو گے بھائی. تو اس لیے مشورے کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. تو نبی نے مشورہ لیا کہ اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی, ایسی جنگ تو ہم نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے, جو اس فیلڈ کا ماہر. تو آپ نے کہا بھائی کوئی ہے, سلمان فارسی جو پرشین تھے, فارسی بان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ان جنگوں کے عادی ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا, ایران میں مل کے قبائل حملہ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم لوگ, فرمایا یا رسول اللہ ہم شہر کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ وہ اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکے. اب بڑا مشکل کام بھائی, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا, اور اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ دشمن کے گھوڑے ان کو پار نہ کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. میں پھر بولوں گا نا, بولو نا بھائی, پھر بولو گے کیا, تو خود ہی بول لو, جملہ مکمل کر لو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے, بھائی اتنی محنت والا کام ہے تو اب سب مل کے وظیفے میں لگ جاؤ,